باب التیمم للجنوب اذا لم یجد الماء. اگر پانی نہ ہو تو اس کے قائم مقام ہے تیمم. حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو، دونوں میں تیمم کیا جا سکتا ہے، اور یہ طہارت کاملہ ہے. جس طریقے سے ایک وضو سے جتنی چاہیں نمازیں پڑھ سکتے ہیں جب تک وضو باقی ہے، ایک غسل سے جتنی چاہیں نمازیں پڑھ سکتے ہیں جب تک وہ غسل باقی ہے، اسی طرح تیمم بھی طہارت کاملہ ہے. ایک تیمم سے جتنی چاہیں نمازیں پڑھ سکتے ہیں، چاہے وضو کے لیے تیمم کیا ہو چاہے غسل کے لیے تیمم کیا. جس طرح وضو اور غسل طہارت کاملہ ہیں، اسی طرح تیمم بھی طہارت کاملہ ہے. البتہ وضو اور غسل اصل ہے اور تیمم نائب ہے. طہارت کاملہ ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں طہارت کاملہ ہیں، مگر اصل اور نائب ہونے میں فرق ہے. وضو اور غسل اصل ہے اور تیمم ان کا نائب ہے. اور یہ بات واضح ہے کہ اصل کے ہوتے ہوئے نائب کا اعتبار نہیں ہوگا. لہذا اگر کوئی وضو پر قادر ہے یا غسل پر قادر ہے تو اس کو وضو اور غسل ہی کرنا پڑے گا، اور پانی پر قدرت نہیں ہے، چاہے حقیقتاً قدرت نہ ہو یا حکمت قدرت نہ ہو. حقیقتاً پانی پر قادر نہ ہونا یہ ہے کہ پانی موجود ہی نہیں ہے، وہ حقیقتاً پانی پر قادر نہیں ہے، یا پانی موجود ہے مگر ضرورت کے بقدر ہے. اگر وضو یا غسل میں استعمال کرے گا تو پیاسا مر جائے گا. پانی موجود ہے مگر ضرورت کے بقدر ہے، یہ بھی حقیقتاً پانی کا موجود نہ ہونا. اور پانی موجود ہے اور فراغت کے ساتھ موجود ہے، مگر بیمار ہے جس کی وجہ سے پانی استعمال نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر بیمار ہے جس کی وجہ سے پانی استعمال نہیں کر سکتا، یا کنویں میں پانی ہے اور نکالنے کے لیے دو رسی نہیں ہے، تو یہ حکمن پانی کا موجود نہ ہونا ہے. ان دونوں صورتوں میں آدمی تیمم کر سکتا ہے، اور حدث اصغر کے لیے بھی تیمم کر سکتا ہے اور حدث اکبر کے لیے بھی تیمم کر سکتا ہے. اس پر چاروں ائمہ کا اتفاق ہے، اور کوئی خاص اختلاف اس مسئلے میں نہیں ہے. تقریباً پوری امت متفق ہے، تقریباً پوری امت متفق ہے کہ حدث اصغر میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے اور حدث اکبر میں بھی تیمم کیا
کیا جا سکتا ہے۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں حضرات کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ یہ دونوں حضرات حدث اصغر میں تیمم کے جواز کے قائل تھے، حدث اکبر میں تیمم کے جواز کے قائل نہیں تھے۔ دونوں اکابر صحابہ میں سے بڑے درجے کے ہیں۔ حضرت عمر بھی یہ فرماتے تھے اور ابن مسعود بھی یہ بات فرماتے تھے کہ حدث اصغر میں تیمم کیا جا سکتا ہے، حدث اکبر میں تیمم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر 10 سال تک پانی نہ ملے تو وہ بغیر نماز کے رہے گا، اور جس دن پانی ملے گا غسل کرے گا، اور غسل کرنے کے بعد پھر 10 سال کی نماز قضا کرے گا۔ باقی حدث اکبر میں تیمم نہیں کر سکتے۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمائی ہے اور ابن مسعود نے بھی فرمائی، مگر محققین علماء فرماتے ہیں کہ ان دونوں حضرات نے بربنائے مصلحت یہ بات کہی تھی، ورنہ جواز کے یہ دونوں حضرات قائل تھے، جواز کے یہ دونوں حضرات قائل تھے۔ حضرت عمر بھی حدث اکبر میں تیمم کو جائز کہتے تھے، حضرت ابن مسعود بھی تیمم میں حدث اکبر میں تیمم کو جائز کہتے تھے، مگر بربنائے مصلحت یہ بات کہتے تھے کہ تیمم نہیں کر سکتے، تاکہ لوگ سہل انگاری کا شکار نہ ہو جائیں۔ سردی کا موسم ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، تھوڑا تکلف کر کے بندہ نہا سکتا ہے، مگر وہ اپنے آپ کو سمجھا دے گا کہ ٹھنڈ بہت ہو رہی ہے، اگر یہ پانی کو استعمال کرے گا تو بیمار پڑ جائے گا، اور یوں تعویل کر کے تیمم کر کے کام چلا دے گا، تو لوگ سہل انگاری کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس وجہ سے حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود نے یہ بات کہی تھی کہ حدث اکبر میں تیمم نہیں کیا جا سکتا، ورنہ دونوں حضرات حدث اکبر میں بھی تیمم کے جواز کے قائل تھے۔ بخاری مسلم میں تم حدیث پڑھو گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے مسئلہ پوچھا حضرت عمر سے کہ اگر مجھے جنابت لاحق ہو جائے اور میں پانی نہ پاؤں تو کیا کروں؟ حضرت عمر نے فرمایا انتظار کر پانی کا، تیمم نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اگر میں سالوں پانی نہ پاؤں، حضرت عمر نے کہا سالوں انتظار کر، تیمم نہیں کر سکتا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات فرمائی، مجلس میں حضرت عمار بن یاسر بھی موجود تھے۔ انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ حضرت غور فرما لیجیے، آپ کیا فتویٰ دے رہے ہیں، یاد کیجیے اس واقعے کو جو آپ کے اور میرے درمیان پیش آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم دونوں اونٹ چرانے کے لیے گئے تھے، دوپہر میں ہم دونوں نے قیلولہ کیا تھا، اتفاق سے ہم دونوں کو احتلام ہو گیا تھا، آپ نے نماز قضا کی تھی اور میں نے تیمم کر کے نماز پڑھی تھی، اور میں نے یہ سمجھا تھا کہ حدث اکبر کا تیمم پورے بدن پر مٹی ملنی ہوتی ہوگی، بس میں نے قیاس کر کے مٹی میں گھوڑے کے
اور نماز پڑھنی چاہیے۔ پھر جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ہم دونوں نے اپنا واقعہ حضور سے بیان کیا تو حضور نے میری تصویر فرمائی تھی اور مجھے تیمم کر کے دکھلایا تھا، معہود تیمم کی طرف اشارہ کیا تھا، یعنی یہ فرمایا تھا کہ جو تیمم حدث اصغر کا ہے وہی تیمم حدث اکبر کا ہے، پورے بدن پر مٹی ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس واقعے کو یاد کیجیے، اس سے سمجھ میں آتا ہے حدث اکبر میں تیمم درست ہے۔ عمار بن یاسر نے جب یہ بات کہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نولی کا ما تولیتا، نولی کا ما تولیتا، ہم تجھے ذمہ دار بناتے ہیں اس بات کا جس کا تو ذمہ دار بنا۔ یہ حدیث شریف بخاری اور مسلم دونوں جگہ پر ہے۔ اس حدیث میں آپ غور کیجیے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت اکبر میں تیمم نہیں کر سکتے اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے اپنا واقعہ سنایا تو حضرت عمر نے تردید نہیں کی، حضرت عمر نے تردید نہیں کی کہ تمہیں واقعہ صحیح یاد نہیں ہے یا تم بھول گئے، اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، یا یہ واقعہ منسوخ ہے، حدیث منسوخ ہے، کوئی بات نہیں کی، بلکہ کیا فرمایا نولی کا ما تولیتا، جس چیز کا تو ذمہ دار بنا ہے ہم تجھے ذمہ دار بناتے ہیں۔ یعنی اگر اس بندے نے سہل انگاری سے کام لیا اور مستحق نہ ہوتے ہوئے بھی اس نے تیمم کر کے کام چلایا تو گناہ تمہارے سر ہوگا، میرے سر نہیں، میں بری ہوں۔ نولی کا ما تولیتا کا مطلب ہے کہ اگر اس بندے نے سہل انگاری سے کام لیا اور مستحق نہ ہوتے ہوئے بھی تیمم کر کے تیمم سے کام چلایا تو اس کو جو جرأت ملی ہے وہ تمہارے یہ واقعہ بیان کرنے کی وجہ سے ملی، حدیث بیان کرنے کی وجہ سے ملی، لہذا ذمہ داری تمہارے سر پر ہوگی، میں بری ہوں، مجھے کوئی گناہ نہیں، جو کچھ ہوگا تمہارے ساتھ۔ آپ اس واقعے میں اتر کر غور کرو، خود بخود یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو منع کرتے تھے وہ مسئلتاً منع نہیں کرتے تھے بلکہ مسئلتاً منع کرتے تھے۔ اگر مسئلتاً منع کرتے تو اس موقع پر کوئی نہ کوئی واضح جواب دیتے حضرت عمر کہ تم نے جو واقعہ بیان کیا تمہیں صحیح یاد نہیں رہا، یا یہ منسوخ ہے، یا یہ حکم پہلے کا ہے، اس طرح کی کوئی بات نہ کہہ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس بندے نے سہل انگاری سے کام لیا تو ذمہ داری تم پر ہوگی، میں بری ہوں۔ اشارہ ہے اس طرف کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیمم سے منع کیا کرتے تھے وہ مسئلتاً منع نہیں کیا کرتے تھے بلکہ مصلحتاً منع کیا کرتے تھے۔ ایک دوسرا واقعہ بھی بخاری مسلم میں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان میں مناظرہ ہوا اس بات کو لے کر کہ حدث اکبر میں تیمم کر سکتے ہیں یا نہیں۔ حضرت ابن مسعود نے منع کیا، نہیں کر سکتے۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ کر سکتے ہیں اور انہوں نے دلیل کے طور پر حضرت عمار والا یہی واقعہ بیان کیا جو میں نے ابھی سنا ہے۔
حضرت عمر اور حضرت عمار دونوں اونٹ چرانے گئے تھے، احتلام ہو گیا تھا، یہ واقعہ بیان کیا۔ تو حضرت ابن مسعود نے کہا کہ حضرت عمر نے اس واقعے کو قابل اعتنا نہیں جانا، یعنی جب یہ حضرت عمر کا واقعہ ہے اور خود حضرت عمر اس کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ خود اس واقعے کو قابل اعتنا نہیں جانتے۔ تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا چلو واقعہ رہنے دو، آپ اللہ کی آیت کا کیا جواب دیں گے؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو اس کا حضرت ابن مسعود کوئی جواب تو دے نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے فرمایا، بخاری میں یہ لفظ آئیں گے، لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ اگر لوگوں کو اجازت دے دی جائے گی تو ممکن ہے جب پانی ٹھنڈا ہو تو وہ تیمم کر گزریں گے۔ لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ لَأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر لوگوں کو حدث اکبر میں تیمم کی اجازت دے دی جائے گی تو ممکن ہے پانی ٹھنڈا ہوا اور انہوں نے کھٹ سے تیمم کر لیا کہ میرے بس کی بات ٹھنڈا پانی استعمال کرنا نہیں ہے، بس حکمن پانی موجود ہے، لہذا مجھے تیمم جائز، لوگ سحر انگاری کا شکار ہو جائیں گے۔ تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا اچھا اس مصلحت سے آپ یہ بات کہتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف میں، اچھا اس مصلحت سے آپ یہ بات کہتے ہیں۔ واقعہ پورا ہوا، آپ غور کر سکتے ہیں اور آسانی سے سمجھ سکتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو منع فرما رہے ہیں وہ مسئلتاً منع نہیں فرما رہے ہیں بلکہ مصلحتاً منع فرما رہے ہیں۔ مثلا ہمارے طلباء سردی کا زمانہ، اب یہ بہار بنگال کے رہنے والے، میرا خیال سے وہاں اتنی سردی نہیں ہوتی جتنی دیوبند میں ہوتی ہے، تمہارے علاقے میں اتنی سردی نہیں ہوتی، یہاں زیادہ ہوتی ہے۔ اب ٹھنڈا پانی صبح کا وقت ہے، احتلام ہو گیا ہے، غسل کرنا ہے اور گرم پانی ہے نہیں، تو تم نوجوان ہو آسانی سے کر سکتے ہو، ایسا نہیں ہے کہ بیمار ہو جاؤ گے، نہیں نوجوانوں نہیں ہوگا ایسا، مگر سحر انگاری میں مبتلا ہو جائے گا کہ ہمارے یہاں اتنی ٹھنڈی نہیں ہوتی، یہاں ٹھنڈی زیادہ ہے، میرے بس کی بات نہانا نہیں ہے، بس وہ مٹی پر ہاتھ مارے گا اپنے مسلے پر جا کے کھڑا ہو جائے گا، سحر انگاری میں مبتلا ہو جائے گا میرے آدمی، اس ڈر سے کہ لوگ سحر انگاری میں مبتلا نہ ہو جائیں، مسئلے کو غلط طور پر استعمال نہ کرنے لگے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور حضرت ابن مسعود نے منع کیا کہ حضرت اکبر میں تیمم نہیں کر سکتے، ورنہ ان کے نزدیک بھی حدث اکبر اور حدث اکبر میں تیمم کرنا جائز تھا، پوری امت اسی کے قائل ہے، ائمہ اربعہ بھی یہی بات کہتی ہیں اور ابن مسعود اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ آرڈیننس جاری کیا تھا کہ حج کے دنوں میں کوئی عمرہ نہیں کر سکتا، باقاعدہ حکم جاری کیا تھا کہ حج کے دنوں میں کوئی عمرہ نہیں کر سکتا، جس کو عمرہ کرنا ہے عمرے کے لیے الگ مستقل سفر کرو، حج کا الگ سفر کرو، عمرے کا الگ سفر کرو۔ لوگ حج میں جاتے تھے
اور اسی موقع پر عمرے بھی خوب کر لیا کرتے تھے۔ پر جب انہوں نے عمرے کر لیے تو سال کے بیچ میں جانے کی ضرورت نہیں رہی، بس حج کے دنوں میں بیت اللہ خوب بھرا ہوا ہے اور باقی دنوں میں خالی ہے، چند لوگ ہیں وہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے ہیں کہ بیت اللہ پورے سال یکساں طور پر بھرا رہے، لوگ ہمیشہ وہاں آئیں، حج کے آئیں، اور حج کا سلسلہ تعین نہ ہو تو عمرے کے لیے لوگ سفر کریں۔ یہ مصلحت کی حضرت کے پیش نظر تو باقاعدہ اپنے دور خلافت میں آرڈیننس جاری فرمایا کہ حج کے دنوں میں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ حج کے دنوں میں اور حج کے ساتھ عمرہ کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ ساری امت متفق ہے جائز ہے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے دنوں میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کیا ہے۔ حجۃ الوداع میں جب لوگ حج کے لیے گئے ہیں تو تمام لوگوں نے ذی الحلیفہ سے صرف حج کا احرام باندھا تھا۔ عربوں میں یہ تصور تھا کہ حج کے دنوں میں جس سال حج کرنا ہے عمرہ کرنا مہاپاپ ہے۔ یہ تصور تھا کہ جو حج کے دن ہے، حج کے دن کیا ہے؟ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، ذی الحجہ کے شروع کے 14-13 دن، یہ جو اشہر حج ہیں اس میں عمرہ کرنا جبکہ حج کرنے کا ارادہ ہو مہاپاپ ہے۔ یہ عربوں کا تصور تھا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں تشریف لے گئے تو تمام صحابہ نے ذی الحلیفہ سے صرف حج کا احرام باندھا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کا احرام باندھا۔ کیوں؟ کوئی وحی نہیں آئی تھی اور تصور یہ چلا آ رہا ہے پہلے سے کہ جس سال حج کرنا ہے اس سال اشہر حج میں عمرہ کرنا مہاپاپ، اس لیے سب نے صرف حج کا احرام باندھا۔ اور جب مکہ پہنچے تو مکہ پہنچتے ہی وحی آئی کہ جن لوگوں کے پاس ہدی کا جانور نہیں ہے وہ اپنے حج کے احرام کو عمرے سے بدل دیں اور عمرہ کر کے احرام کھول دیں اور 8 ذی الحجہ کو دوبارہ احرام باندھیں، اور جن کے پاس ہدی ہے وہ اپنے حج کے ساتھ عمرہ ملا لیں، یعنی قران کریں۔ یہ مشہور واقعہ ہے۔ تمام صحابہ نے اشہر حج میں عمرہ کیا، حضور نے عمرہ کیا، حضرت عمر نے عمرہ کیا، مگر حضرت عمر نے آرڈیننس اپنے زمانے میں جاری کر دیا تھا کہ آپ حج کے دنوں میں حج کے ساتھ عمرہ نہیں کر سکتے، جس کو عمرہ کرنا ہے وہ الگ سے کرے۔ حضرت نے جو حکم جاری کیا تھا وہ مسئلہ تھا یا مصلحت تھی؟ وہ مصلحت تھی۔ حضرت عمر یہ چاہتے ہیں کہ بیت اللہ پورے سال بھرا رہے، بس لوگ اگر حج کے ساتھ عمرہ نہیں کریں گے تو عمرے کے لیے مستقل سفر کریں گے، اور اگر حج کے ساتھ عمرہ کر لیں گے تو فارغ ہو چکے، بس پورے سال سفر نہیں کریں گے، بس بیت اللہ خالی رہے گا۔ جس طرح وہاں ایک مصلحت تھی اور اس مصلحت کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرڈیننس جاری کیا تھا، اسی طرح یہاں بھی مصلحتاً حضرت عمر نے اور حضرت ابن مسعود نے فرمایا تھا کہ حدث اکبر میں تیمم نہیں کر سکتے، تیمم صرف حدث اصغر میں کیا جائے گا۔ مگر مسئلہ دونوں حضرات اور
تمام صحابہ ائمہ اربعہ پوری امت یہی بیان کرتی ہے اور یہی کہتی آئی ہے کہ حدث اصغر میں بھی تیمم جائز ہے اور حدث اکبر میں بھی تیمم جائز ہے۔ باب التیمم للجنوب اذا لم يجد الماء وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد الزبيدي قال حدثنا سفيان بن خالد الحذاء عن ابي قلابة عن ابن مجدان عن ابي ذر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان السعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء 10 سنين۔ بے شک پاک مٹی مسلمان کے لیے پاک کرنے کا آلہ ہے اگرچہ وہ پانی 10 سال تک نہ پائے۔ بس اس صورت میں 10 سال تک تیمم ہی سے کام چلتا رہے گا، کوئی پریشانی نہیں، اس لیے کہ میں نے ابھی بتلایا تیمم بھی وضو اور غسل کی طرح طہارت کاملہ ہے۔ طہارت ضروریہ اور طہارت وقتیہ نہیں ہے بلکہ طہارت کاملہ ہے۔ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ، پھر جب وہ پانی کو پا لے، وضو اور غسل اصل ہے اور تیمم نائب ہے، اور اصل کے ہوتے ہوئے نائب کا اعتبار نہیں ہوتا، لہذا جب پانی موجود ہو گیا تو اب تیمم باقی نہیں رہے گا۔ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ، پر جب وہ پانی پا لے، فَلْيُمَسَّهُ بَشَرَتَهُ، تو فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، تو چاہیے کہ وہ پانی اپنے کھال سے چومڑے، تو چاہیے کہ وہ پانی اپنے کھال سے چومڑے۔ اس میں اشارہ ہوا کہ با فراغت پانی پانا ضروری نہیں ہے، اگر اتنا پانی بھی مل گیا کہ کھال کو لگا کر 1-2 قطرے ٹپکا کر وضو کر لے اور غسل کر لے تو بھی اب تیمم سے کام نہیں چلے گا، غسل اور وضو کرنا پڑے گا۔ دیکھو یہ گلاس میں پانی ہے، آدمی اس سے وضو کر سکتا ہے کیا؟ میں کہتا ہوں اس سے آدھا ہوگا تو بھی وضو کر سکتا ہے۔ یہ با فراغت پانی نہیں ہے لیکن وضو کر سکتا ہے۔ لے کر تھوڑا سا پانی چلو میں پورے ہاتھ پر اچھی طرح پھر پورا گیلا کر دے اور پھر تھوڑا سا پانی لے کر ٹپکا دے، 2-3 قطرے ٹپک گئے، بس ہاتھ دھل گئے۔ اسی طرح چلو میں تھوڑا سا پانی لے کر چہرے پر خوب اچھی طریقے سے رگڑ دے، خوب اچھی طرح، اور پھر 2-3 قطرے یہاں کو ڈال دیے اور وہ یوں بہتے ہوئے ٹپک گئے، چہرہ دھل گیا۔ اسی طریقے سے تھوڑا سا پانی لے کر پیروں میں خوب اچھی طریقے سے چپڑ لے، پورا پاؤں کو گیلا کر دے اور پھر 2-3 قطرے ٹپکا دے، وہ ٹپک گیا تو پاؤں دھل گئے۔ اس طرح آدمی وضو کرے گا، آدھی گلاس بھی کافی ہے کرے۔ بس با فراغت پانی ضروری نہیں ہے بلکہ کیا ہے، فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، اپنی کھال کو چوپڑ لے۔ یعنی اگر معمولی پانی ملا اور وہ اتنا ہے کہ اس سے کھال کو گیلا کیا جا سکتا ہے اور 2-4 قطرے ٹپکائے جا سکتے ہیں، تو بھی یوں سمجھا جائے گا کہ پانی مل گیا، اور جب پانی مل گیا تو اب تیمم باقی نہیں رہا، اب وضو یا غسل کرنا پڑے گا۔ یہ جو فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ ہے، اس ٹکڑے کو صحیح طرح سمجھنا ہے۔ میں نے بتلایا اس کا مفہوم اتنا ہی ہے کہ پانی کا با فراغت ملنا ضروری نہیں ہے، پانی کا با فراغت ملنا ضروری نہیں ہے۔ اگر
بتلا کے یہ جو گلاس بھرا ہوا رکھا ہے اس سے غسل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، غسل نہیں کیا جا سکتا اس سے۔ لہذا اتنا پانی ملنے کے باوجود کہیں گے حکمن پانی موجود نہیں ہے، لیکن ایک لوٹا پانی مل جائے، بتلاؤ ایک لوٹے پانی سے غسل کر سکتا ہے نہیں کرتا؟ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتلایا کہ لے کر آپ نے خوب اچھی طریقے سے بدن پر خوب اچھی طریقے سے پانی کو چپڑ دیا اور پھر وہ اوپر سے 2-4 قطرے ڈالے اور وہ قطرے ٹپک گئے۔ اسی طرح وضو میں چلو میں معمولی سا پانی لے کر خوب اچھی طرح ہاتھوں پر ہاتھ تر کر لیے، چپڑ لیے اور پھر ذرا سا پانی ڈال کر یہاں سے 2-4 قطرے ٹپکا دیے، ہاتھ دھل رہا ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح آدمی ایک لوٹے میں غسل کر سکتا ہے یا نہیں؟ کر سکتا ہے۔ تو ایک لوٹا بھی پانی مل گیا تو کیا ہو گیا؟ تیمم ختم۔ اب اس کو غسل کرنا پڑے گا یا وضو کرنا پڑے گا؟ یہ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ کا مفہوم ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ، اس لیے کہ یہی اس کے لیے بہتر ہے، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی جب پانی مل گیا تو اب وضو اور غسل کا حکم ہے، اب تیمم جو نائب ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير۔ وقال محمود في حديثه إن الصعيد الطيب وضوء المسلم۔ وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعمران بن حسين قال أبو عيسى وهكذا روى غير واحد من خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر وقد روى هذا الحديث أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر ولم يسمه، یعنی ابو قلابہ بنو عامر کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں اور وہ کون شخص ہے نام نہیں لیا، مگر اوپر جو روایت گزری ہے خالد حذاء کی اس کے اندر نام آ چکا ہے، وہ عمرو بن بجدان ہے۔ وهذا حديث حسن وهو قول عامة الفقهاء إن الجنوب والحائز إذا لم يجد الماء تيمما وصليا۔ ويروى عن ابن مسعود أنه كان لا يرى التيمم للجنوب وإن لم يجد الماء۔ ابن مسعود سے روایت کی گئی ہے یہ بات کہ وہ تیمم کو جنوبی کے لیے جائز نہیں سمجھتے تھے اگرچہ وہ پانی نہ پائے۔ وَيُرْوَى عَنْهُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ، اور ابن مسعود سے یہ بھی مروی ہے کہ انہوں نے اپنے قول سے رجوع کر لیا۔ میں نے بتلایا کہ رجوع کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ جو یہ حضرات منع کرتے تھے وہ مسئلتاً منع نہیں کرتے تھے بلکہ مسئلتاً منع کیا کرتے تھے۔ فقال تيمم إذا لم يجد الماء، وبه يقول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق۔ دوسرا